السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک کلاس میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کا دل کی گہرائیوں سے استقبال، خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کیا عقائد ہمیں رکھنا چاہیے، اسی سلسلے میں ہماری کلاس چل رہی ہے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ یکتا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دوسرا عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، آج میں وہ عرض کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے متعلق جو عقائد ہیں اس کو آج کلیئر کر دیا جائے گا۔ ہو سکے تو آپ کاپی نکال کر اس کو نوٹ کر لیں تو بہتر رہے گا۔ تو عقیدہ نمبر 1 ہو چکا ہے۔ عقیدہ نمبر 1 کیا تھا، میں دوبارہ ریوائز کرا دے رہا ہوں۔ اللہ ایک ہے اور وہ یکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اور نہ اس کے کوئی برابر ہے۔ سورہ اخلاص میں کا ترجمہ ہے یہ پورا۔ عقیدہ نمبر 2، عقیدہ نمبر 2 کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے۔ وہ سب کچھ دیکھتا ہے، اس پوری کائنات کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ اگر اندھیری رات میں درخت سے ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے۔ آخرت کے میدان میں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ہم کلام ہوں گے، کلام فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور ہر چیز کو وہی وجود دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو وجود دینے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود دیا ہے۔ درخت، پیڑ، پودے، آسمان، زمین، چاند، سورج، سب کو جو وجود اللہ نے دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ تو عقیدہ نمبر 2 ہمارا کلیئر ہوا۔ عقیدہ نمبر 3 کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان کو، اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان، چاند، سورج، ستارے، زمین، دریا، پہاڑ، درخت، جانور، جنات، انسان اور فرشتے، غرض جتنی بھی چیزیں ہیں زمینوں میں، آسمانوں میں، سب چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اسی کے پیدا کرنے سے تمام دنیا وجود میں آئی۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دنیا وجود میں آ گئی۔ وہی سب کا پالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی ہے جو پوری دنیا کو پالنے والا ہے، پوری دنیا کا نظام چلانے والا ہے، اور سب کا اللہ مالک ہے۔ سب کا کون ہے؟ اللہ مالک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور کسی چیز کا مالک ہو، کوئی اور کسی چیز کا مالک ہو، اللہ ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، وہی سب کو سنبھالے ہوئے ہے، وہی سب کو سنبھالے ہوئے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ نمبر 3 ہوا۔ 3 عقیدہ نمبر 4 بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی عبادت اور پوجنے کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی عبادت اور پوجنے کے لائق ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قطعاً عبادت نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہے گا۔ تو یہ بنیادی کنسیپٹ ہیں اللہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اسی وجہ سے سورہ قرآن مجید کی شروعات ہی اسی سے ہوتی ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، قوت اور طاقت والا ہے، حکمت والا ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ ہدایت دینے والا ہے، جب بندہ کوشش کرتا ہے تو ہدایت پا لیتا ہے۔ نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے۔ ہم لوگ جو بھی نیک کام کرتے ہیں نا، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کام کو ضائع کر دے۔ چھوٹا سا بھی ہم نیک کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر کرنے والے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی بڑی قدر کرنے والا ہے، انعام دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے اور انصاف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، جری ہو جاتے ہیں نافرمانی کرتے کرتے، تو ان کو سزا بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا انصاف والا ہے۔ یہ عقیدہ نمبر 4 تھا۔ عقیدہ نمبر 5، اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ کوئی اور ہمارے گناہوں کو بخش دے ممکن نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہم اگر توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ روزی پہنچانے والا ہے،
یہ جو ہمیں روزی مل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو ہمیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ روزی روک لے اور ساری دنیا طاقت لگائے ہمیں کھلانے کی تو نہیں کھلا سکتی, اور ساری دنیا روزی روک لے اور اللہ دینا چاہیں تو ساری دنیا مل کر ہماری روزی نہیں روک سکتی. تو اللہ تعالیٰ روزی دینے والے ہیں. جس کی روزی چاہے تنگ کر دے, یہ اللہ کا اختیار ہے. جس کی چاہے روزی تنگ کر دے, غریبی آ گئی, جس کی چاہے بڑھا دے. خوب روزی کسی کو مل رہی ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے. جس کو چاہے عزت دے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دیتے ہیں اور جس کو چاہے ذلت دے. دعا کا قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ, دعا کو قبول کرنے والے ہیں. سب کا کام بنانے والا ہے. اللہ ہی ہے جو سب کا کام بنانے والا ہے, کوئی اور کسی کا کام نہیں بنا سکتا ہے. صحابی نے پوچھا, رسول اللہ کون ہے کام, کس سے, کون ہے جس سے مانگا جائے؟ حضور نے فرمایا اللہ سے مانگو. تو اللہ ہی ہے جو کام بنانے والا ہے. سب آفتوں سے نجات والا ہے. آفتوں سے, مصیبتوں سے کون بچاتا ہے؟ اللہ بچاتا ہے. زندگی اور موت دینے والا ہے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ عقیدہ نمبر ہمارا 5 تھا. یہ جتنی باتیں میں جیسے عقیدہ نمبر 5 کہہ کر میں نے یہ ساری چیزیں بیان کی آپ لوگوں کے سامنے, تو اس کو نوٹ کر لیں کاپی میں اور اپنے بچوں کو یہ عقائد یاد کرائیں. یہ ہیں وہ عقائد جن پر ایمان لانا ضروری ہے. اسی طریقے سے عقیدہ نمبر 6 ہے اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی. دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی. آسمان اور زمین میں کوئی ذرہ اس کے علم سے چھپا ہوا نہیں ہے. رات کے اندھیرے میں, تاریک رات میں, پہاڑوں کے بیچ میں, جنگلوں میں ایک چیٹی بھی اگر چل رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کو جانتے ہیں. تو زمین میں کوئی ذرہ اس کے علم سے چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ کی کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. نہ اللہ سوتا ہے اور نہ اونگتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, کہ اللہ زندہ ہے. اللہ هو الحی القیوم, سنبھالے ہوئے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. وہ تمام عالم کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے. ہم لوگ تھک جاتے ہیں نا کام کرتے ہیں. اللہ کو کبھی تھکان نہیں ہوتی, اللہ کو نیند نہیں آتی, اللہ کو اونگ نہیں آتی. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. هو الاول والآخر. اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. اس میں کوئی ہماری تو ابتدا ہے نا, ہم پہلے پیدا ہوئے اب مر جائیں گے, انتہا ہو گئی. تو نہ ہماری کوئی ابتدا, اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. اس میں کوئی عیب نہیں. اللہ پاک ہے, بے عیب ہے, اور برائی کی صفت نہیں ہے. اللہ کے اندر کوئی برائی کی صفت موجود نہیں ہے اور برائی کی کوئی صفت نہیں ہے. تو یہ عقیدہ نمبر 6 ہے. تو یہ تھے عقائد, اور انشاءاللہ یہ عقائد باقی جو بچے ہوئے ہیں, کلاس بڑی ہو جائے گی اسی لیے باقی کے عقائد انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم آپ کو بتائیں گے. یہ جو عقائد بیان کیے گئے آج, آپ اس کو بہتر ہے کہ نوٹ کر لیں اور اس کو شیئر کریں, اپنے بچوں کو دکھائیں, بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا اللہ یہ ہوتا ہے, اللہ یہ کام, اللہ یہ. تو اس طریقے سے جب آپ سمجھائیں گے تو بچے کا بچپن سے ذہن بن جائے گا. آپ یہ ساری چیزوں کو مائنڈ میں سیٹ کر لیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ عقائد سے ریلیٹڈ ہیں, ان میں کوئی اور شریک نہیں ہے. اس کو اگر کوئی نہیں مانے گا تو پھر وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. اسی لیے ان چیزوں کو سمجھنا اور اچھے طریقے سے یاد کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.